محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز فجر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ قضا، بلکہ طلوع آفتاب کے وقت سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ لیکن عوام الناس سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز قضا کرتا ہو تو اس کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ بعد نماز اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے۔ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ قضا، بلکہ طلوع آفتاب کے وقت سجدہ تلاوت، سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز فجر کی قضا کرتا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ کہ آپ اس کو روکیں گے، اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے کہ بھائی مجھے مسجد سے روکا جا رہا ہے یا مجھے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ تو ایسے شخص کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ نماز کے بعد اس کو بٹھا کر اکیلے میں اچھے سے مسئلے کو سمجھا دیا جائے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، لہٰذا آفتاب بلند ہونے کے بعد پھر سے آپ اس نماز کو پڑھ لیں۔ لیکن اگر طلوع آفتاب کے وقت آیت سجدہ پڑھی، فرض، واجب، سنت، نفل، قضا کوئی نماز طلوع آفتاب کے وقت نہیں ہے، لیکن اگر طلوع آفتاب کے وقت آیت سجدہ پڑھی اور اسی وقت سجدہ تلاوت کر لیا تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو سجدہ تلاوت کا جو حکم ہے کہ وہ ناجائز ہے، اس سے مراد یہ کہ آدمی پہلے پڑھ لیا ہو سجدہ تلاوت اور سجدہ نہ کیا ہو اور اس سجدے کو طلوع کے وقت کر رہا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہ اسی وقت جو ہے سجدہ تلاوت کو پڑھا، سجدہ آیت سجدہ کو پڑھا اور سجدہ تلاوت اسی وقت کر لیا تو جائز ہے۔ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر دنیاوی کام مکروہ ہے۔ طلوع فجر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر دنیاوی کام مکروہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے صحیح عطا فرمائے۔ لوگ سنتے تو ہیں لیکن عمل کرتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ طلوع فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر دنیاوی کام مکروہ ہے، لہذا اس وقت صرف ذکر الہی میں آدمی مستغرق رہے۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اس وقت ذکر الہی کرنے، یاد الہی میں مستغرق رہنے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ عطا فرماتا ہے۔ طلوع آفتاب ہونے کے وقت یعنی آفتاب طلوع ہونے کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بہتر نہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت 20 منٹ تک تلاوت قرآن کے بدلے ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔ تو آفتاب طلوع ہونے کے وقت جو ہے قرآن شریف کی تلاوت جو ہے یہ بہتر، ناجائز و حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن کوئی پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے، اچھا
اچھا پڑھ رہا ہو، کوئی کمی بیشی غلطی نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو گھنٹی بج جاتی ہے، وقت ہو جاتا ہے، تو اب ایسے وقت میں تلاوت قرآن کو موقوف اگر ہم کر دیں تو پتہ چلا کہ بھی 2-4 منٹ پڑھے تھے کہ وقت آ گیا، تو اس وقت پر موقوف نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی جو تلاوت قرآن ہے قرآن خوانی کی وہ پڑھ کر کے آپ دعا کر لیں۔ اس کے لیے حکم یہ کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر نہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ درود شریف ذکر اذکار مشغول رہے، لیکن بہتر کب نہیں ہے کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب قرآن خوانی ہو رہی ہے اور پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے سے تنہا اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو موقوف کر دے، اس کے بدلے ذکر کرے، درود شریف پڑھے۔ ایک بات ہے کہ آپ سب کے لیے اجتماعی کر رہے ہیں اور پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت تلاوت قرآن مکروہ ہے، یہ مسئلہ بھی اسی مسئلے سے متصل ہے جس کو پہلے فرمایا گیا۔ نماز فجر میں سلام سے پہلے اگر آفتاب کا ایک ذرا سا کنارہ طلوع ہوا تو نماز نہ ہوگی۔ سنت فجر، واجب اور فرض نماز چلتی ٹرین میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ٹرین نہ ٹھہرے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہو تو چلتی ٹرین پر پڑھ لے، اور جب ٹرین ٹھہرے تب نماز کا اعادہ کر لے۔ یہ حکم بھی اسی حکم کے مطابق ہے جو تیمم کے تعلق سے کل بتایا گیا تھا کہ اگر ٹرین نہیں رک رہی ہے اور آپ اتر کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں کہ آپ اسی میں پڑھ لیں اور پھر نماز کا بعد میں اعادہ کر لیں۔ یہ کچھ مسائل نماز فجر کے حوالے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب و ہمارے گناہوں کو معاف